یہ سیاسی رہنما یا جتنے قسم کے بھی رہنما ہیں دماغ میں لے آئیے، کیا یہ قیامت کے ضامن ہیں؟ کیا یہ جنت کے ضامن ہیں؟ بتائیے، آپ بتائیے، آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، اس شہر میں کیا کراچی کا اشاروں تک ہے کہ نہیں ایسے رہنما؟ وہ جنت کے ضامن تو نہیں، وہ آخرت کے ضامن تو نہیں، یہی کے ضامن ہے کہ بھائی ہمارا ساتھ دو گے تو یہ ہو جائے گا، ہمارا ساتھ دو گے تو یہ ملے گا۔ کسی نے یہ کہا کہ ہمارا ساتھ دو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ کہا کسی نے؟ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ان کے نام پہ لوگ مرتے کہ نہیں مرتے؟ ان کے نام پہ لوگ جیلوں میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اس کے نام پہ لوگ قربانیاں دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شیعہ جس کو یہ یقین تو ہے کہ جس کے نام پہ میں مارا جا رہا ہوں وہ حسین میری بخشش کا ضامن ہے۔ خوش قسمت ہے نا، طے ہے نا۔ شفاعت کرنے والے کتنے ہیں؟ مولا عرفان بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ یہ میں افسانوی باتیں نہیں کر رہا جناب، جو کوئی سمجھے خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ عقیدہ ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ معلوم دنیا کس کو عقیدہ سمجھتی ہے؟ ہمیشہ تمنا کرو اس موت کی کہ جب مروں تو میرے لب پر یا علی ہو یا حسین ہو، اور اگر مارا جاؤں تو اسی جرم میں مارا جاؤں کہ لوگ مجھے اس لیے مارے کہ میں حسین کا عزادار بھی ہوں اور مولا کا غلام بھی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا یہ ہے وہ تبریک کا موقع جو میں نے کہا کہ تبریک، تعزیت، تسلیت، غم اپنی جگہ، سوگ اپنی جگہ، لیکن بعد میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کتنا بڑا اعزاز دیا۔ مجھے بتائیے اسی دنیا میں کتنے ہزار لوگ مر جاتے ہیں؟ حادثہ ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، مر گئے سینکڑوں۔ یہ کووڈ میں لاکھوں مر گئے، اب تک 2 ملین مر چکے، اب تک تقریباً 19.5 لاکھ وغیرہ ایسے ہی ہے نا۔ کہتے چلو آگے زبان پکڑنے والی بات نہیں، تقریباً 2 ملین مر گئے، کروڑوں مریض پڑے ہے ایسا، اور حادثات ہو جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، ہمیں کیا معلوم کون مر گیا؟ افسوس ہوتا ہے کہ لو بھائی فلاں جگہ حادثہ ہوا، 600 آدمی معاذ اللہ خدا نہ کرے ٹرین کے حادثے میں مر گئے، 2 ٹرینیں ٹکرا گئی، یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ۔ لیکن آپ یہ بتائیے انصاف سے کہ دنیا میں اتنے حادثے ہوتے ہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں آدمی مرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے جلسہ وسا کیا؟ ہمیں کیا پتا بھائی کون مر گیا، کہاں مر گیا، ہمیں کیا معلوم؟ بس اخبار میں خبر پڑھ لی، ٹی وی پہ خبر پڑھ لی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیے پہلا انعام شہید کیا دیکھے جاتا ہے؟ پہلا انعام، یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات کر رہا ہوں، منطق نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں، صبح شام کی بات کر رہا ہوں، صبح شام کی بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے، کس گھر کا ہے، کس خاندان کا ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ میرے حسین کا ماننے والا ہے۔ لہذا پورا ملک نہیں، پوری دنیا میں ہر علی کا چاہنے والا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے کہ میرا بھائی قتل کیا گیا ہے، آواز اٹھانا واجب ہے۔ اور حسین کے نام پہ ملنے والی موت میں یہ فرق ہے۔ روزانہ جب مرا کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں، اور جس کا گلا کاٹا جاتا ہے امام حسین کے نام پہ، اس میں کتنی بڑی حیثیت ہے۔ ابھی میں مقدمہ بنا رہا ہوں، مجھے 2-4 بڑی اہم باتیں دلائل لینے آپ کو۔ جب بھی ہم کوئی بڑی فتح حاصل کرتے ہیں کہ آپ میں تو کسی قابل نہیں، جب آپ کوئی بڑی فتح حاصل کرتے ہیں 5th کالم شروع ہو جاتا ہے، منافقین میدان میں، اور آج کل تو میدان میں نہیں آتے، موبائل کے پیچھے چھپے رہتے ہیں، سامنے پہلے آتے تھے اب چھپ کے ڈیمیج کرتے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہماری سمجھ کیوں ہو، ان کے باہر والے آپ کو دنیا بھر میں گیم چل رہا ہے، گیم کے جو فتح ملی اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ مختلف قسم کے پروپیگنڈے شروع ہوتے ہیں،
اچھا کیا پہلا سوال ہے اچھا کیا ملا؟ بچوں ذہن میں رکھنے کی بات جو میں کرنے بہت حق میں آپ کی نہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. پہلا اعتراض کیا کریں گے؟ کیا ملا؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اٹھا کے لے جانے پڑے دبکانے پڑ گئے جناب. ملا کیا؟ یہ بتاؤ ملا کیا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا ملا. ہمیشہ کی لیے میں اتباع سے مجھے ویڈیو کا شوق نہیں ہوئی، لیکن میں راستے میں پوچھتا رہا تھا کہ آج ریکارڈنگ کا انتظام ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں 4-5 بچے ماشاءاللہ لے کے بیٹھے وہ ریکارڈ کریں گے. تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کیونکہ یہ بات ہمیشہ باقی رہے گی جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ایسا ایک ہوتا ہے نا جواب، ایک ہوتا ہے دلیل برہان قائم کر کے جائیں گے، حجت قائم کر کے جائیں گے. اس کے بعد جو نہیں مانتا تو وہ وہی نہیں مانتا جو بنی نجران کا ساری دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانے تھے نا. بنی نجران میں مباہلہ نے کہا مانا، سب دیکھ لیا پھر بھی نہیں مانا نا. اعلان بھی کر دیا کہ ہاں نہیں یہ حق ہے پھر بھی نہیں مانا. تو وہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ مسئلہ ہے کیا. اور کہاں سے مثالیں لے کے چلوں گا دیکھیے. تاریخ ساتھ دیں گے میرا؟ اچھا پہلے ایک بات بتا دیں، میری اردو سمجھ میں آ رہی؟ میری اردو بہت خراب ہے آپ کے مقابلے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلے چند سال میں بہتر ہو گئے حالات. چند سال پہلے جب میں آیا تو میں پریشان تھا کہ یار میں غلط بات کر رہا ہوں یا کیا ہو کیا گیا. سب خاموش بیٹھے تھے. انہوں نے بتایا کہ مجھے اکثر کو اردو آتی تھی. تو میں نے کہا بھائی مجھے لایا کیوں تھا. لیکن آج الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میں چہروں کو پڑھ دیتا ہوں نا، پڑھ رہا ہوں ممبر میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سب لوگ میری بات سمجھ میں آ رہی. تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات دینا کرتا ہوں. جناب آسیہ کریکٹر مومنہ آلے فرعون جناب آسیہ سلام اللہ علیہ مومنہ آلے فرعون. تھوڑا سا ان کا واقعہ آپ کو بتا دیں. وہ ظاہر بنی اسرائیل کے اتنے واقعات ہیں تو گھنٹوں چاہیے. ایک چھوٹا سا وہ بھی بیچ میں سے ان کو زوجہ فرعون کی اہلیہ تھی. فرعون نے پھانسی کیوں دی؟ مسلوب کر دیا تھا نا. کیوں؟ کب؟ واقعہ کیا ہو؟ اور کیا مل گیا جناب آسیہ؟ کون سی کامیاب ہوگی؟ کون سی فرعون کی حکومت ختم ہوگی؟ یہ بتا. یہاں سے شروع کریں گے، منزل تک لے کر آئیں گے آپ کو. پہلے یہ مسئلہ ذرا سا پیش کر دیں. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کے سامنے ہوا یہ کہ محل کی خادمہ تھی جو اندر سے مومنہ تھی. فرعون کی دوسری بیویوں سے ایک بیٹی تھی جو بڑی مغرور تھی. وہ جو مومنہ آل فرعون کی زوجہ تھی اس کے منہ سے کہیں کرتے کرتے ایک بار بسم اللہ نکل گیا. جب بسم اللہ نکلا تو یہ چونکی کہ تو نے اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ جو سب کا اللہ ہے. تجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ ہے وہ اس منزل پر. تیرا باپ کہاں سے ہے؟ وہ ہے. بات پڑ گئی. اس مومنہ نے کہہ دی کہ اب تو میرے منہ سے نکل گیا، اب تو واپس نہیں ہو سکتا. بلائے گئے دربار میں. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے 5 یا 6. آخری بچہ گود کا سب سے چھوٹا. توجہ کیجیے. اس نے کہا فرعون نے بلایا کہ آخری بار تجھے موقع دے رہا ہوں کیونکہ تو نے میری خدمت کی ہے، میرے بچوں کی خدمت کی، میرے گھر کی خدمت کی. ایک بار جو تم نے کہا اسے پھر جا اور مجھے رب مان لے. مجھے کیا مان لے؟ رب کہتے ہیں نا پالنے والے کو. رب کہتے ہیں زندہ رب کو بلانا. 1 منٹ کے لیے پھر آپ کی یہاں رکھتا ہوں. آج بھی کچھ طاقتوں کی ہم سے دشمنی ہے نا، تو اسی لیے ہے. آج ہم انہیں سپر طاقت مان لیں، آج ہم انہیں اپنا بڑا مان لیں، آج ہم اپنے مولا کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے ان کی غلامی کر لیں، تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. بولو راضی ہو؟ راضی ہو؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ مشکلیں کیوں؟ کیونکہ آج کے فرعون کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ ہمارا اعزاز ہے. کوئی مقابلے
پیچھے بیٹھے ہوئے نکلو باہر بھائی، یہ 4-5 گھنٹے والا کہاں سے آ گیا؟ صلوات بھیجیے محمد حاجی محمد انشاءاللہ آپ کو مطلب پہنچائیں گے جناب۔ اب وہ جو تھی مومنہ علیہ السلام اسرائیل کی غالباً زوجہ تھی، 4-5 بچے تھے، تاکہ ایک بات وہ اعلان کرتا اب تو ہو گیا، اب اعلان نہیں کرتا۔ جانتے کیا کیا کرو؟ کڑھاؤ روشن کرو، سمجھتے نا؟ آگ جلا کے تیل کا اندر تیل، جس میں تیل کھولے، بچے ایک بچے کو پکڑا جلا دو، اگر نہیں مانے گی مجھے رب، ٹھیک ہے تیرا بچہ، تو رب نہیں، رب وہی ہے جس نے تجھے بھی خلق کیا۔ اس بچے کو کڑھاؤ میں ڈالو، جل گیا، کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، یہاں تک کہ وہ 5 میں شیرخوار جب اس کی گوشت سے چھینا ہے نا، تو یہاں اس کے قدم ڈگمگائے کہ اب یہ میرا شیرخوار ہے، یہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہے ایسے کڑھاؤ میں جلتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتا، یہ میرا شیرخوار۔ اس کو جب چھینا قدم ڈگمگائے۔ اب اللہ نے اس بچے کی زبان کو بولنے کی طاقت دی، اللہ نہیں دے سکتے یہ طاقت؟ جناب عیسیٰ نے کے حوالے میں بات نہیں کی، مولا کائنات نے کلام نہیں کیا، سنا ہے نہیں، گلے افضل نہیں چھینا، تو اللہ ہے نا، وہ قادر مطلق ہے، قوت گویائی۔ جب اس کی ماں کے قدم لڑکھڑائے، کہنا چاہتی تھی کہ میں نے مانا میرے بچے کو چھوڑنے کو، بچہ گویا کہ میری ماں، نہ کرنا تیری بہت منزل ہے، بہت درجہ ہے، بس برداشت کر لے، یہ امتحان بھی برداشت کرنا۔ پھر ثابت قدم ہو گئی، ڈال دیا سمجھ۔ پھر جب اس کو ڈالا تو یہاں وہ موقع ہے کہ آسیہ زنی فرعون نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اس میں لعنت نہیں فرعون پہ کہ لعنت ہو تجھ پر، تو نے اللہ کا نام لینے والے اس خاندان کو۔ سمجھ میں ہے کہ ظلم و ستم کی کہانی ابھی کی تھوڑی ہے، کب سے چل رہی ہے؟ وہ شروع سے، اور اسی کا بھیانک انداز میں مومنین کو قتل کیا جاتا تھا۔ ہر زمانے میں مومنین کو قتل کیا جاتا تھا اسی انداز سے۔ بس جب جناب آسیہ نے لعنت بھیجی تو وہ فرعون نے کہا یہ کیا میری زوجہ، یہ پاگل کہاں ہے، پاگل نہیں ہوئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس کو تبرہ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے میں نے تیرے ساتھ یہ زندگی گزاری، اور صرف اس لیے گزاری کہ مجھے موسیٰ کو پالنا تھا۔ اس کو پالنا تھا، میں موسیٰ کو پالنا۔ خیر بات آگے بڑی مختصر کرتا ہوں۔ اس نے میخوں سے گاڑ دیا، ابھی دم نہیں نکلا، کیلوں سے ٹھوک دیا، دروازے پہ لٹکا دیا جناب آسیہ کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اس کی حالت دیکھ کے رونے لگے، کہا صبر کر، جب تیری مصیبت ختم ہونے والی ہے اور تیرے لیے بہترین مقام اللہ نے رکھا ہے، تو مسکرا کے کہتی کہ موسیٰ جس مقام کی آپ اسے بات کر رہے ہیں نا، وہ مقام میں دیکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ جب فرعون نے تمہیں سنا کہا کہ یہ پاگل ہو گئی، میں اسے کیلوں سے ٹھوک رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے، اس کی گردن اڑاؤ۔ اب یہ بتائیے کہ وہ مومنہ بھی 5 بچوں سمیت ختم ہو گئی، جناب آسیہ بھی ختم ہو گئی، ملا کیا ملا؟ کچھ ملا؟ فرعون تو وہی فرعون بن کے بیٹھا، جناب آسیہ کیا ملا؟ قدرت کا انتظام ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی فتح بھی اتنی بڑی دے گا۔ اب بظاہر اس نے مار دیا ان مومنہ کو، اس کے بچوں کو، بظاہر اس نے جناب آسیہ کے ساتھ یہ کچھ کیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا کہ کائنات کی 4 بہترین عورتوں میں سے ایک ہے آسیہ بنت مزاحم۔ یعنی جب فرعون کا نام آئے تو لعنت بے شمار، اور جب جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کے نام آئے تو درود بھیجو محمد علیہ محمد۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب یاد کیا پیغمبر اے حبیب، یاد کیا کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا، کیا کہا؟
ان اللہ اصطفاکی وطہرک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو منتخب کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین، اور پھر تکرار ہوئی اور آپ کو سارے عالمین کے سردار کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ یہ جناب مریم کے بارے میں کیوں اب بتا، یہ سوال ظاہر لکھیے گا، ابھی سوال کے جواب کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں، جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہتے ہیں کیا ملا کیا ملا کیا ملا، ابھی بتا رہا ہوں کیا ملا، تاکہ ہمیشہ کے لیے میرے بچوں کے جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ فتح کس کو کہتے ہیں، فتح ہوتی کیا ہے۔ بس جناب یہ کیوں ملا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا 16-17 سال کی، یعنی نوجوان بچے، اور کس کی بیٹی؟ عمران کی بیٹی، کس کی بھانجی؟ جناب زکریا پیغمبروں کا خاندان، پاک و پاکیزہ بچی جو بیت المقدس کی خدمت گزار ہے، حجرے میں رہتی ہے، جس کے لیے قرآن میں آیا کہ اس کے لیے آسمان سے غذائیں آتی تھیں، جنت سے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس بچی پر آثار ولادت ظاہر ہو جائیں جسے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، مجھے بتائیے معاشرے میں اس کا مقام کیا ہو؟ سوچئے بھئی، پڑھنا آسان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا 1 منٹ کے لیے غور کیجئے کہ کسی پاک و پاکیزہ خاندان کی کسی بچی پر بغیر عقد کے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ولادت کے آثار نمودار ہو جائے تو مجھے بتائیے معاشرے میں اس کا کیا حال ہوگا؟ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جلا دیا جائے گا۔ اب مریم بنت عمران جناب زکریا کی بھانجی پیغمبر کی رو رہی اور دعا کریے، معبود کاش یہ زمین پھٹ جائے، میں اس میں چلی جاؤں، تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تھا۔ قرآن کی سورہ آل عمران بھی دیکھ لیے گا، سورہ مریم، ظاہر اتنا وقت تو نہیں، مجھے کچھ اور بیان کرنا کچھ گزر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تھا، معبود تو جانتا ہے مجھے کسی نے نہیں چھوا، یہ کیا ہے، میں کیسے منہ دکھاؤں، کاش میں زمین میں پھنس جاتی، میں پیدا ہی نہ ہوئی، اور نسیہ منسیہ یعنی اس طرح بھولی جا چکی ہوتی کہ جیسے میں تھی ہی نہیں، لوگ مجھے بلا لیتے۔ یہاں رو رہی ہے، یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں معاشرے میں باتیں پھیلنی شروع ہو گئی، اے عمران کی بیٹی یہ تم نے کیا کیا، تم تو اتنی پاک و پاکیزہ خاتون تھیں، اور ادھر اللہ بشارت دے رہا ہے، عجیب نہیں؟ پوری دنیا ایک طرف، اب آپ بتائیے کہ آج اگر ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے موبائل لے کے تو کیا حشر ہوتا ہے شام تک اس کا؟ بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، بیٹا ایسا نہیں کرو، یہ جھوٹے صبح سے شام تک جھوٹے پروپیگنڈے تھے، گناہ کبیرہ اور کبیرہ اور کبیرہ، شخصیتوں کو ڈیمیج کرنا، آپس میں لڑانے والی باتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف میسج چلانا، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، بجائے اس کے کہ ایسی باتیں کرو کہ اگر دو ٹوٹے ہوئے تو قریب آ جائیں، اگر اختلاف ہے تو بھائی میں تو ایسی بات کرو کسی کو اختلاف ختم ہو جائے، نہیں اور بھڑکانا، نئی نئی چیزیں، بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں ہمارے ہوتے ہی نہیں، کوئی اور ہے نام رکھ کے الٹا سیدھا ایک میسج چلاتا ہے، قوم میں سارا دن جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ اس لیے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پروپیگنڈا نہ کرنا بیٹا، یہ استعمال کر کے فارورڈ، بغیر سوچے سمجھے فارورڈ نہیں، ایسا نہیں کرو، اس کا نقصان اٹھا رہی ہے ہماری قوم، آج بھی اٹھا رہی ہے، نہیں کرو ایسا، دوسروں کو بھی منع کرو پروپیگنڈا پورے معاشرے میں۔ اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم ہم نے تمہیں چن بھی لیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ معصومہ قرار دے دیا، جا کچھ نہیں ہو، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ تمہیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار اپنے زمانے کی، سمجھ میں آئے؟ ارے بھائی کو پوچھے، یہ پورے معاشرے میں تو ان کے معاذ اللہ لوگ ان کے خلاف ہیں، تو یہ آپ کہہ رہے کہ پوری دنیا میں ان کو عورتوں کا ہم نے تو فضیلت دی، تو یاد رکھیں سنت الہی ہے کیا،
ایسا نہیں ہوتا کہ سنت الہی کے نتائج فوراً کے فوراً سامنے آتے چلے جائیں، نہیں، ایک ہوتا ہے. اسی لیے میں جو آیت تلاوت کی نا سورہ نور کی اللہ کے وعدوں پر، اب آپ کو اس آیت کو لے کے جاتا ہوں جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنین سے. کس کا وعدہ ہے؟ پہلے تو یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی مولوی کا وعدہ نہیں، کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں. یہ صبح سے شام تک جھوٹ بولنے والے، میڈیا پہ بیٹھنے والے رہنماؤں کا وعدہ نہیں ہے جو وعدے کرتے رہتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر آپ کو معلوم ہے کیا آخر ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ مومنین سے وعدہ کرتا ہے، میرا مومنین سے وعدہ ہے. اور جو تم میں عمل صالح کرنے والے نیک عمل ان سے بھی میرا وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس روئے زمین پہ ضرور بے ضرور، تاکید تاکید تاکید، یعنی یہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بے ضرور تمہیں روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا. ابھی تک بنے تو نہیں بھئی، مجازت حقیقتاً ہے، حقیقت میں وارث موجود ہیں. مجازت یعنی پوری دنیا میں حکمرانی تو نہیں آئی نا، نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ نہیں باطنی نہیں ظاہری خلافت دوں گا، اقتدار دوں گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے اشارہ کیا گیا بنی اسرائیل کے اقتدار کی طرف، جیسے پہلے میں نے تمہیں دیا تھا روئے زمین پر. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، خلافت سے باطنی نہیں دوں گا، نہیں تمکین. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ، کیا مطلب تمکین؟ یعنی اقتدار، اقتدار، حاکمیت، پوری پوری حاکمیت ضرور بھی ضرور دوں گا تمہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور دیکھیے کیا بشارت ہے، خدا کی قسم، قرآن کی کیا بشارت ہے. سورہ نور کی 55ویں آیت ہے، 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 55ویں آیت. بشارت تو دیکھیں آپ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی گزار رہے ہوگے، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا خوف ختم کر دوں گا اور تمہیں امن و امان دے دوں گا. ماشاءاللہ. اب یہ کسی مولوی کا وعدہ تو نہیں ہے، کسی سیاستدان کا وعدہ تو نہیں ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب حالات خراب ہو پریشان مت ہونا، میں بیٹھا ہوں. اللہ ہے نا ہمارا وارث، اللہ ہے نا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ضرور تلاوت کیجیے میری درخواست. ویسے آپ سب ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں ایک سے آپ کی، لیکن جا کے اس سورہ نور 24واں سورہ 55 ہے تو آپ کو ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں. ابھی ایک مہینے سے میں کیا کروں، وہ ساری آیات پہ پورا شعر پڑھ چکا ہوں، تو وہ پوری اتنی آیات ہیں جو تسلی دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے. گھبراتے کیا ہیں، یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، مکر وہ مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین. اللہ سے بچ کے جائیں گے، کہاں بچ کے جائیں گے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. چلے میں نے 2-3 آیت پیشی کر دی آپ کے ساتھ. یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں. اللہ کا نور کیا ہے بھائی؟ اللہ کا نور ہے دین، اللہ کا نور ہے مومن. آیت میں مراد ہے اسلام، مومنین. وہ چاہتے ہیں کفار یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. یا اللہ، اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا. الا ان یتم نورہ، اللہ کا وعدہ یہ کہ وہ اپنے نور کو یعنی اپنے دین کو کمال تک پہنچائے گا، آخری درجے تک پہنچائے گا. بھلا کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کفار کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو. کون وعدے کر رہا ہے؟ اللہ وعدے کر رہا ہے مومنین سے کہ اطمینان رکھو، کچھ نہیں کر سکتے یہ. ہم بیٹھے ہیں نا، جیسے جناب مریم کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی، رات میں درگاہ ہو گئے، لعنت کا طوق ان کے گلوں میں پڑ گیا، لیکن جناب مریم قیامت تک کے لیے سلام اللہ علیہ بن گئی.
اللہ نے اٹھا لیا جناب عیسیٰ کو آسمان پہ، لیکن یہودیوں نے تو اپنے حساب سے پھانسی دے دی تھی نا ان کو، اور عیسائی بھی آتے ہیں سمجھتے کہ انہیں پھانسی ہوتی ہے، یہودی بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں پھانسی دے دی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن ہوا نا ایسی کوئی ان کا ساتھ دینے والا معاشرے میں تھا؟ طنز کرنے والے تھے، کیا ملا؟ معاذ اللہ نبی بنے بن کے رسول بنے تھے، بھیج جاتے ہوں گے نا بھائی، اور کیا کرتا ہوگا معاشرہ؟ اگر ساتھ دینے والے ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے جاتا؟ پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، لیکن جو ان کی تاریخ ہے میں تو اس حساب سے بات کر رہا ہوں نا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پھانسی دے دی، تو اس کا مطلب ساتھ دینے والے نہیں تھے نا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ طنز کرتے ہوں گے، کیا فائدہ ہوا ٹکرانے کا ان لوگوں سے؟ کیا فائدہ ہوا یزیدیوں سے لڑنے کا؟ وہ لوگ جی اکیلے جا رہے ہیں، ایک آدمی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا معیار ہے، اللہ کا معیار یہ ہے کہ جب میں عزت دیتا ہوں تو جس واقعے کو لوگ ذلت بناتے ہیں میرے چاہنے والے کے لیے، اسی واقعے کو میں اپنے بندوں کے لیے عزت بنا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں باغ کے رسیوں سے باندھ کے گھسیٹتے رہے تھے۔ یہ عزت بظاہر تو ذلت ہے نا، لیکن اللہ نے اسی واقعے کو کیا کیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی کو عزت، اسی کو عزت۔ آئیے دو واقعے اور بتا، اب یہ میں آہستہ آہستہ آپ کو وہاں تک لاؤں جو اس کے مطلب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ فتح و شکست کا معیار ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں فتح اور کسے کہتے ہیں شکست۔ آئیے ایام فاطمیہ ہیں، ایام فاطمیہ سے پہلے جمالی صاحب سے شروع ہو جائے گی، خیر مجالس تو بھی ہوئی پورے پاکستان، لیکن ایام فاطمیہ دو ہوتے ہیں، ایک وہ 13 جماعت الاول کے حساب سے 5-6 دن ایک ہفتہ منایا جاتا ہے، اور ایک دن پہلی جماعت الثانی سے اور 6 یا 7 جماعت الثانی نکلے گی، درمیان میں اسی عنوان سے مجالس ہوتی رہتی ہیں، کوئی حالت نہیں، مجالس ہوتی ہیں۔ آئیے شہزادی کو دربار میں جانا پڑا تھا، کاہے کے لیے؟ حق لینے کے لیے، بہت احتیاط سے بات ہے، اطمینان رکھیں، حق لینے کے لیے جانا پڑا، طلب کیا گیا تھا دربار میں، آئیے بھائی مقدمہ لڑیے، گواہی دیجیے۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ دختر رسول کو۔ اچھا ایک باپ کی دختر رسول کے نگاہ میں کیا ہے، چھوڑ دیں؟ اچھا تھا کیا؟ ان باغوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں تو فاقے تھے، ان باغوں میں تو جو کام کرتے تھے نا ہاری، وہی فائدہ اٹھاتے تھے انہیں کے لیے، تبھی اس کو سرسب تو شاداب رکھو، آپس میں بانٹ ہو جاؤ، ادھر تو کچھ نہیں تھا، ادھر تو فاقے تھے، حالانکہ ایک باغ بھی تھا، ایک سے زیادہ باغات تھے، کچھ نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ جب پہلی ہی کوئی استفادہ ہے، اور پھر دنیا کی داری سے، دنیا کی چیزوں سے بیوی کو کیا کام؟ یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ تو اتنی تقویٰ کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ فکر کیا مقدمہ کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے آئے نا، بھی بتا دینا کہ کیوں آئے۔ شہزادی گئی نا جب بلایا، اچھا انہوں نے بلایا ہی اس لیے تھا کہ نہیں آئیں گی، جب نہیں آئیں گی ہم ویسے ہی گول کر دیں گے معاملے کو، کہہ دیں گے ہم نے تو بلایا تھا، آئیں گے، ہے نا؟ حالانکہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ بیوی کے وہاں جانے سے فدق مل گیا؟ مل گیا؟ آپ نے خطبہ دیا، کئی گھنٹے آپ دربار میں رہی، بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی، فدق مل گیا؟ نہیں ملا نا، تو پھر اعتراض کیا ملا بھائی؟ سوال کرتے نا کیا ملا کیوں گئی؟ جب ملا ہی نہیں تو کیوں گئی؟ سوال آ گیا نا بھائی، سوال رکھے نا، میں جواب دوں گا نا، سوال تو کوئی دوسرا کر سکتے تو فائدہ کیا ہو؟ جیسے آج کا دن کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے دن بیٹھنے کا سردی کا سڑک ہے، ابھی بتاتا ہوں نا کیا فائدہ ہوا، ہم سے پوچھو نا، تم بیٹھے ہو بنیوں کی دکانوں پہ، جو کہتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ہوا، تم بیٹھے ہو بنیوں کی دکان پہ، تم ہر چیز میں مادی فائدہ اور نقصان ڈھونڈتے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تاریخی، معنوی اور روحانی فتح کہتے کسے؟ ایسے دلائل دیں گے آپ کو انشاءاللہ، یہ بچے کو ہمیشہ کے لیے دل میں بیٹھ جائے گا صاحب، بالکل پریشان نہ ہو۔
امام زمانہ کے غلام کے سپاہی سارے دنیا میں پھیلے ہوئے پرواہ نہ کرو، ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، صلوات بھیجے محمد آل محمد کا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو اپنی قوم کی فکر ہے نا؟ اپنے دین کی فکر ہے، اپنے مذہب کی فکر ہے، اور اتنی فکر ہے میں جانتا ہوں باخدا میں آپ کو جس کو خوشام نہیں کرنا، ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو رات رات بھر جاگتے ہیں، قسم کھاتے پریشان، کیا ہو قوم کا یہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا انصاف اس پہ ہے نا؟ کوئی رات بھر نہیں جاگتا لیکن سوچ تو رہا ہے، دن میں پریشان ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیں، یہ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ مومن کی پہچان خدا کی قسم، اگر مومن دوسرے مومن کی تکلیف میں پریشان نہ ہونا، مومن نہیں، کھل کے کہہ رہا ہوں، کوئی تقیہ نہیں کرنا، ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، پریشان ہو، مومن نہیں ہے، وہ سوچے کہ مومن ہو کے نہیں ہو، مومن کی تو پہچان ہے کہ دنیا میں کہیں کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا خون کھولتا ہے، اس کا دل جلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے مومن کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ شام میں جب ظلم و ستم ہوتا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، انصاف سے ہوتا ہے، دل میں ہوتی ہے نا؟ لبنان میں، یمن میں دل جلتا ہے نا؟ دل جلتا ہے، جس کا نہیں جلتا، میں نے کہا کہ غور کر کے مومن ہے کہ نہیں، جب آپ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں مومن ہے ہی، چلو الحمدللہ ہماری جان چھٹی تو خود ہی کہتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ بلاسٹ ہوتے تھے، مجھے یاد ہے یہاں مومن کے مومنات کے دل دلتے تھے، روتی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اس چیز کی علامت ہے، مومن یہی، اور یہ زندگی، یعنی جب تک یہ فکر موجود ہے قوم زندہ ہے، بے حس نہیں ہوئی، بے حس نہیں ہے قوم، بے حس نہیں ہوئی قوم، ایسا ہے محسوس کرتے نا؟ تو اب آپ کو یہ بتائیے، جب آپ کو اتنی فکر ہے تو جو وارث ہے دین کا اسے کتنی فکر ہوگی؟ تو بھائی خدا کے بندو امام زمانہ کو کتنی فکر ہوگی جو انتظار کر رہا ہے؟ اور اسی لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، نہ معلوم کتنی بڑی بڑی بلائیں ہم پر سے ٹل جاتی ہیں، کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اسے نظر آ رہا ہے کہ میرے مومنین کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ امتحان اپنی جگہ، لبیک یا مہدی، 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 محمد والے پاک محمد صلی اللہ علیہ جب امام زمانہ کو اتنی فکر ہے اللہ کے بندو، تو پھر اس اللہ کو جس کا دین ہے، اس کی میں آپ کو مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، کوئی بڑا ہی میں تو بہت ہی ناچیز گناہگار سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں، بہت پریشان، کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر اچانک مجھے سکون آتا ہے، آرام سے ہوتا ہے، کیوں؟ ایک دم مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جب مجھے اتنا پریشانی ہے کہ میرا امام زمانہ نہیں دیکھ رہا، وہ ہے نا میرے پیچھے، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ بس مجھے اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ڈیوٹی، اپنا وظیفہ، اپنا فریضہ انجام دینا ہے، باقی اللہ پر۔ پھر ایک دم یاد آتا ہے 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے کامیاب ہوئے بھائی، بتا دوں گا، 2 3 4 کے نام لکھو گے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، 4 5 اور نکال لو کہیں سے، جناب یوسف علیہ السلام، یہی ہے نا۔ اور انبیاء کتنے؟ 1,24,000، کسی کے ساتھ 5 ایمان لانے والے، کسی کے ساتھ 7 ایمان لانے والے، کسی کا 11، کسی کا 30، کسی کے ساتھ 40، سب سے زیادہ ملیں گے جناب نوح کے ساتھ، جاؤ دن لوگ کتنے تھے؟ کوئی کہتا ہے 36، کوئی کہتا ہے 40، بہت زیادہ کسی نے تیر مارا کہ 80۔ 900 سال میں کتنے مومن بنے؟ 80 رکھو نا، سب سے زیادہ والی روایت رکھو، 900 سال، 900 نہیں، 950 سال کی تبلیغ، سمجھ میں آئے؟ تو مومن کون ہوتا تھا؟ اسے اس کی پرواہ تھوڑی کہ دنیا مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، کتنے کم لوگ ایمان لائے، ثابت قدم رہ کے نہیں رہے، یعنی ثابت قدم رہنے والے نکلتے تھے 5 7 9 11 15، اس سے زیادہ نہیں، یہ تھے ثابت قدم لوگ۔
ایسے ہی ہوا؟ تو مجھے بتائیے کیا ملا؟ بیوی کو دربار میں جا کے کچھ ملا؟ اب میں بتاؤں کہ کیا ملا۔ یہ تاریخی جواب اپنے پاس رکھیے۔ جدھر کا مقدمہ لڑنے گئی تھی خطبہ بھی دیا اور محفوظ ہے خطبہ، تاریخ میں خطبہ محفوظ ہے۔